إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کچھ ہی ساعتوں میں ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کا دن رمضان المبارک کا امساک کا آخری دن ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو جائے۔ یقیناً ہم نے اس مہینے میں اپنی استطاعت کے مطابق فرائض کی پابندی کی، سنن و نوافل، ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا اور اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں انہیں تو شرف قبولیت سے نواز، اور جو ہم سے لغزشیں ہو گئی ہیں، جو خطائیں ہو گئی ہیں، جو ہم سے سستی ہو گئی ہے، انہیں تو معاف فرما دے۔ محترم حاضرین، اسی کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا مگر انہوں نے اس مہینے کی قدر نہ کی، نہ ان کو نمازوں سے کوئی تعلق، نہ عبادات سے کوئی مطلب، اور نہ ہی روزوں کا ان کو کوئی خیال رہا۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے کہ مصداق یہ رمضان کا مہینہ بھی انہوں نے یوں ہی گزار دیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق دی۔ اللہ رب العالمین نے جن کو عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے انہیں
غرور میں اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کا احسان مند ہونا چاہیے۔ عرب کے بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلایا کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں مدد کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم۔ اللہ رب العالمین نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ آپ پر اسلام لائے۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ آپ احسان نہ جتلائیے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اسلام لا کر مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، کیونکہ جو تم اسلام لائے ہو، ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کا تم پر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو محترم حاضرین، اگر انسان زندگی بھر نیکی کرتا رہے، اپنی پوری زندگی نیکیوں میں گزار دے، اس کے باوجود بھی قیامت کے دن اسے اپنی نیکی حقیر اور کمتر لگے گی، اتنا ادنا سی لگے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عتبہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا کہ ایک آدمی اپنی زندگی بھر کی نیکی جو جب سے پیدا ہوا، ولد یوم الی یوم یموت فحرم فی مرضات اللہ عز وجل لحقرہ یوم القیامہ، کہ آدمی اپنی زندگی بھر کی نیکی جس دن سے وہ پیدا ہوا ہے اور اپنی ساری عمر جس دن وہ بڑھاپے کی حالت میں مر رہا ہے، اگر ساری زندگی بھی وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں پڑا رہے، پھر بھی وہ قیامت کے دن اسے اپنی نیکی حقیر سی معلوم ہوگی، ادنا سی معلوم ہوگی۔ محترم حاضرین، جو ہم نے رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی ہیں، اللہ رب العالمین کی جو ہم نے ذکر و اذکار کیے ہیں، اللہ رب العالمین کے جو ہم نے قیام اللیل کیا ہے، تو ہمیں اس کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طول القبول العمل اشد اہتماما من عمل، کہ عمل کا اہتمام کرنا اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال قبول کیسے ہوں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں بہت ساری قربانیاں دی، اپنے وطن کی قربانی دی، اپنے گھر بار کی قربانی دی، مال و دولت کی قربانی دی، والدین اور رشتہ دار کی قربانی دی، بیوی بچوں کی قربانی دی، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آگ تک میں کود گئے، مگر اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا دوست، اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل جو دوستی کا سب سے اعلیٰ مقام، سب سے بلند مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بخاری کی ایک طویل روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ اسماعیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں، اس کی حال چال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہاں پر اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام فرما بردار بیٹے فوراً رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اس کام میں تم میرا ہاتھ بٹاؤ، تم میرا ساتھ دو۔ تو اس پر بھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ تو دونوں مل کر اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر کرتے ہوئے ان کے زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگارا یہ جو ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں اس نیکی کو تو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو قبول کرنے والا ہے اور یقیناً تو سننے والا ہے اور بہت کچھ جاننے والا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت وہیب بن ورد رحمہ اللہ
جب کبھی اس آیت کی تلاوت کرتے تو رونے لگتے، کہتے یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت مشفق اللہ يقبل منک، کہ ابراہیم علیہ السلام آپ تو رحمان کے خلیل ہیں، رحمان کے دوست ہیں، اور سب سے معزز گھر اللہ رب العالمین کا اب تعمیر کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو یہ ڈر ہے، آپ کو یہ خدشہ ہے کہیں یہ عمل اللہ رب العالمین کی دربار میں رد نہ ہو جائے۔ محترم حاضرین، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، فتقبل منی بس اس کو تو میرے جانب سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قربانی کرتے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، کہ اللہ رب العالمین محمد کے جانب سے اور محمد کے آل کے جانب سے اور امت محمدیہ کی جانب سے اس کو قبول فرما۔ تو معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کی فکر بھی کرتے ہیں، عمل کر کر مطمئن نہیں ہو جاتے بلکہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی عمل کی قبولیت کی فکر ہوتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں لیکن ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، کپکپاتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتی ہیں یہ جو دل کے دل کپکپاتے رہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، کہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا یا بنت الصدیق، نہیں صدیق کی بیٹی، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں یہ چیز کا ڈر لگا رہتا ہے کہیں ان کا یہ عمل اللہ رب العالمین کی دربار میں رد نہ ہو جائے، کہیں ان کا یہ عمل اللہ رب العالمین کی دربار میں قبول ہونے سے رہ نہ جائے، اس بات کو انہیں خدشہ لگا رہتا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلاف اکرام جب کبھی بھی کوئی بھی عمل کیا کرتے تھے تو اس عمل کے کرنے میں بہت محنت کرتے، جب وہ عمل کر لیتے کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے فکر مند ہو جاتے اور سوچتے کہیں ان کا یہ عمل رد تو نہیں ہو گیا، اللہ رب العالمین کی دربار میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسلاف اکرام رحمہ اللہ کا یہ حال ہوا کرتا تھا جب کبھی وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے کہ رمضان سے 6 مہینے قبل رمضان کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان نصیب کر۔ جب انہیں رمضان نصیب ہو جاتا تو اس میں خوب محنت کرتے، اللہ رب العالمین کی خوب عبادتیں کرتے، اللہ رب العالمین کے خوب ذکر و اذکار کرتے، اللہ رب العالمین کے لیے خوب صدقات و خیرات کرتے۔ پھر اس کے بعد جب رمضان گزر جاتا تو تقریباً 5-6 مہینے تک ان اعمال کی قبولیت کے لیے فکر کرتے، ان اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہتے کہ اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے رہتے، جب اس آیت پر پہنچتے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اس دن اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو اس میں سے وہ ظاہر کرے گا جس کا ان کو وہمہ گمان بھی نہیں تھا۔ تو جب اس آیت پر پہنچتے تو زار و قطار رونے لگتے اور کہتے یا لیت ان اللہ تقبل منی مثقال ذرۃ انما يتقبل اللہ من المتقین، کہتے کیا کاش میری یہ تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے جانب سے ذرہ برابر نیکی قبول کر لے،
پھر یہ آیت تلاوت کی انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ رب العالمین متقیوں کی نیکی ہی کو قبول فرماتا ہے۔ فضالہ بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو انی اعلم ان اللہ تقبل منی مثقال حبۃ من خردل احب الی من الدنیا وما فیہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے میری رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی قبول کر لی ہے تو یہ میرے لیے دنیا وما فیہا سے بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول فرماتے ہیں من هذا المقبول منا فنهنی ومن المحروم منا فنعزی۔ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ کس کی نیکیاں قبول ہوئی ہیں تاکہ ہم ان کو مبارکباد دیتے کہ ان کی نیکیاں قبول ہو گئی۔ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ کس کی نیکیاں قبول ہونے سے رہ گئی ہیں، کس کی نیکیاں رد کر دی گئی ہیں تاکہ ہم ان کو دلاسا دیتے، ان کو تسلی دیتے۔ محترم حاضرین، ضروری نہیں کہ ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں ہر عمل اللہ رب العالمین کی دربار میں قبول ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین قیامت کے دن 3 لوگوں کا حساب کرے گا۔ اس میں ایک عالم ہوگا، ایک مالدار ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ تینوں کا یہ دعویٰ ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعویٰ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کی خاطر ہم نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کہے گا تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا تم نے جو تمہیں صلاحیت ملی تھی انہوں نے تمہیں ریاکاری کے لیے استعمال کیا۔ تو ان تینوں کو اللہ رب العالمین جہنم رسید کر دے گا، جہنم میں بھیج دے گا۔ محترم اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتلا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وہ ہیں جن کی تمام تر کوششیں دنیاوی زندگی کے لیے تھیں، اور وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے سمجھتے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی آیات، اللہ رب العالمین کی ملاقات سے کفر کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ ولا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے اعمال کو وزن نہیں کیا جائے گا، کوئی وزن ہی نہیں رہے گا ان کے اعمال کا۔ تو محترم حاضرین، تو عمل کرنے کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے فکر کرنا چاہیے۔ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ۔ اب انہی لوگوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں جو احسن عمل کرتے ہیں اور ان کے بد اعمال کو درگزر کر دیتے ہیں، اور یہی لوگ جنتی ہیں۔ حسن عمل سے یہاں مراد اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے تبھی قبول ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، لم يقبل صلاته ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود ولا يتم السجود ولا يتم الركوع۔ 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ سجدہ تو صحیح کرتا ہے لیکن اس کا رکوع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوتا۔ وہ رکوع تو صحیح کرتا ہے لیکن اس کا سجدہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس کی 60 سال کی پوری نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں ہے
تو وہ عمل بھی مردود ہوگا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ رب العالمین متقیوں کے اعمال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو اس پر ہمیشگی اور مداومت نصیب ہو۔ اسلاف اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے، آدمی کی نیکیوں کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اسے بعد میں پھر نیکی پر مداومت حاصل ہو، وہ ہمیشگی نیکی پر اسے ملے، تبھی اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور جو رمضان کے بعد پھر اس کے بعد اپنی زندگی دوبارہ ویسے ہی کر لے جیسے بنا اعمال کی کیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، کیونکہ اہل ایمان کی صفت بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ اہل ایمان کی صفت بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اپنے نماز میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی سے مداومت کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، چھوڑ پکڑ کر نماز نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیامہ، اے عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے قیام اللیل کا اہتمام کرنا شروع کیا پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقیم، تم ایمان باللہ کا اقرار کرو اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يكون لعمل المؤمن اجلا عند الموت، فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے عمل کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب تک اس کی زندگی کے ساتھ چل رہی ہے تب تک اس کے عمل کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ پھر اس کے بعد کیا آیت تلاوت فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ کی موت آ جانے تک آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، کہ اللہ رب العالمین ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لائے، کیا ہم پر بھی آپ ڈرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، کیونکہ بندے کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ رب العالمین جیسے چاہے ان کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے، جیسے ہم رمضان میں عبادتیں کرتے تھے رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے۔ حضرت کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ رمضان کا مہینہ پائے پھر اس میں عبادتیں کریں، پھر رمضان رخصت ہونے کے بعد وہ عبادتیں ترک کر دے، چھوڑ دے تو وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، اللہ رب العالمین کی انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ پھر کہا فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ وَبَابُ التَّوْفِيقِ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ مَسْدُودٌ، کہ ان کے جو روزے ہیں وہ رد کر دیے جاتے ہیں اور ان پر ہدایت اور توفیق کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت بشر الحافی رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ جو لوگ صرف رمضان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں پھر رمضان ترک ہونے کے بعد، رمضان ختم ہونے کے بعد وہ عبادتوں کو ترک کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت بشر الحافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، بہت ہی بدترین ہیں وہ لوگ جو صرف اللہ رب العالمین کو رمضان میں یاد رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، ان تمام چیزوں کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے فکر مند رہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائیں۔
محترم حاضرین، اس کے بعد میں فطرے کے تعلق سے چند باتیں بولنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار سے جو لغو اور فحش حرکات ہو جاتی ہیں ان سے ان کو پاک کرنے کے لیے، وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث راوی ہے، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من التمر وصاعا من الشعیر وصاعا من الشعیر علی العبد والحر والذکر والانثى علی الکبیر والصغیر علی المسلمین وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، سب پر صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں سے سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ صاع من التمر، ایک سا کھجور، صاع من الجو، جو میں سے ایک سا کھجور، ایک سا جو، ایک سا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے یہ صدقۃ الفطر ادا کر دینا ہے۔ محترم حاضرین، صدقۃ الفطر کو زکاۃ الفطر، زکاۃ الصوم اور فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر، فطر کا معنی ہے روزوں کی اختتام، تو روزوں کے اختتام پر جو صدقہ دیا جاتا ہے، روزوں کے ختم کرنے کے لیے جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اور صدقۃ الفطر دینے کی دلیل یہ ہے کہ خوشحال روزے داروں نے فقراء اور مساکین کی بھوک اور پیاس کا خیال کیا اور ارحم الراحمین کے بندے ہونے کا ثبوت دیا۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، یہاں تک کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر اس کا بھی دینا ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو، چاہے اس نے روزے رکھے ہوں یا وہ روزہ نہ رکھ سکا ہو، شہری ہو کہ دیہاتی ہو، ہر اس مسلمان پر صدقۃ الفطر فرض ہے جس کے پاس عید کے دن اور رات سے زائد غلہ اور اناج موجود ہو۔ اس تمام مسلمان پر صدقۃ الفطر فرض ہے، عید کے دن اور رات سے زائد غلہ اور اناج موجود ہو۔ تو صدقۃ الفطر کی جو شکل ہوگی وہ اناج کی شکل میں دیا جائے گا، پیسوں کی شکل میں دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض نے پیسوں کی شکل میں دینا تو جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن جمہور علماء علم کا یہ موقف ہے کہ صدقۃ الفطر صرف اور صرف اناج کی شکل میں دیا جائے گا۔ اناج کے علاوہ کپڑا، برتن، بستر یا پھر کسی اور پیسوں کی شکل میں صدقۃ الفطر دینا کافی نہیں ہوگا۔ صدقۃ الفطر صرف اور صرف اناج کی شکل میں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو اناج پر فرض کیا ہے۔ اگر ہم اناج کو چھوڑ کر کوئی طریقہ اپناتے ہیں تو وہ خلاف سنت ہوگا، اور جو چیز خلاف سنت ہے وہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی انہوں نے صدقۃ الفطر اناج ہی کے طور پر دیا، اور ان کا ہمیں سختی سے پابند بنایا گیا ہے۔ جس طرح مقررہ وقت پر صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے، جیسے اگر کوئی عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر دیتا ہے تو وہ عام صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، ویسے ہی مقررہ جنس یعنی اناج اور غلے کی شکل ہی میں صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے، تبھی قابل قبول ہے۔ اور اسی طرح پیسوں کے جو سوالیہ ہوتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کے ضرورت مند، وہ ہر دور پہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہے ہوں گے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی رہے ہوں گے، لیکن اناج کی شکل میں صدقۃ الفطر نکالنا ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہمیں جو صدقۃ الفطر نکالنا ہے وہ اناج کی شکل ہی میں نکالنا ہے۔
حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ فلاں کے قول کی وجہ سے صدقۃ الفطر پیسوں کی شکل میں نکال دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اناج پر صدقۃ الفطر نکالنا ہے، اس کو ترک کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا صدقۃ الفطر جو نکالے جائے گا، فطرہ جو نکالا جائے گا، وہ اناج ہی میں نکالا جائے گا، اور اس کا وقت یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے تو اس وقت سے عید کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو صدقۃ الفطر اس وقت واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی صبح کے وقت نکالتا ہے نماز سے پہلے تو یہ افضل ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ کا عمل یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ نماز سے نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی صدقۃ الفطر 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے پہلے دینا یہ درست نہیں ہے۔ 1 یا 2 دن پہلے اگر کوئی صدقۃ الفطر نکالتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اگر صدقۃ الفطر نکالنے میں تاخیر ہو گئی تو وہ بعد میں بھی نکال سکتا ہے، اور جو کوئی بھی صدقۃ الفطر ادا نہ کرے انہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور فوراً مستحق تک صدقۃ الفطر کو پہنچانا چاہیے۔ اور جو کوئی بھی نماز سے پہلے اگر نکالتا ہے صدقۃ الفطر تو اس کا صدقۃ الفطر ہوگا، اگر کوئی نماز کے بعد نکالتا ہے تو وہ عام صدقے میں شمار کیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر کی مقدار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صدقۃ الفطر نکالا جاتا تھا وہ 1 سا ناپنے کا ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے ناپ کر نکالا جاتا تھا۔ تو آج کے دور میں اس کو تولا جا رہا ہے، تو اس میں اختلاف ہے بہت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سا ناپا جاتا تھا وہ نبوی سا تھا، جسے ہم مدنی یا حجازی سا بھی کہہ سکتے ہیں، اور 1 سا کی مقدار 4 مد ہے۔ اگر 4 مد اگر آدمی دے گا تو 1 سا کے برابر ہوگا۔ مد بھی ایک ناپنے کا آلہ ہے، اگر اس سے بھی دے گا تو برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں اختلاف یہ ہے کہ جو آدمی ناپ کر دیتا ہے اور جو تول کر دیتا ہے، اس میں اختلاف کا سبب یہ چیز بنتی ہے، کبھی کبھار موسم سرد اور گرم ہوتا ہے، تو اناج جو ہوتا ہے کبھی سوکھا ہوتا ہے، کبھی گیلا ہوتا ہے، یا پھر اس کے سائز میں فرق ہوتا ہے، جس کے وجہ سے ناپنے اور تولنے کے وزن میں فرق آ جاتا ہے۔ اس کے وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا۔ بعض نے کہا کہ آدمی جو صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے وہ 2 کلو، بعض نے 2 کلو 100 گرام، بعض نے 2 کلو 40 گرام، بعض نے کہا 2.5 کلو، اور بعض نے کہا 3 کلو۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو صدقۃ الفطر دیا جاتا تھا وہ ناپ کر دیا جاتا تھا، اور آج اسے تولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہتر یہ عمل ہے کہ آدمی اگر تولنا چاہے تو مناسب یہ ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ ہے یعنی 3 کلو اسے صدقۃ الفطر کے تعلق سے نکالنا بہتر اور مناسب ہوگا۔ میں نے خود 4 مد رکھ کر ناپا، پھر اس کو وزن کیا، تقریباً 2 کلو 900 گرام آیا۔ 4 مد کا وزن جو 4 مد 1 سا کے برابر ہوتا ہے، تقریباً 2 کلو 900 گرام کے قریب تقریباً آیا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ناپا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح اگر کوئی صدقۃ الفطر کے تعلق سے صدقۃ الفطر سے زیادہ اگر کوئی عام صدقہ کے طور پر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور صدقہ جسے دیا جائے گا وہ فقراء اور مساکین 2 کیٹیگری کے لوگ رہیں گے۔ ایک فقراء اور مساکین، انہی 2 لوگوں کو صدقۃ الفطر دیا جائے گا، اور مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلموں کو صدقۃ الفطر نہیں دیا جائے گا۔ اور جن کے جانب سے دیا جا رہا ہے وہ لوگ بھی مسلمان ہوں، کسی کافر کی طرف سے صدقہ فطر ضرور نہیں دیا جائے گا۔ اور صدقۃ الفطر ادا کرنے کی کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر جو دیا جائے گا 1 قسم کا اناج ہی دیا جائے گا۔ کوئی بات اگر کوئی ایسا کرتا ہے 2 قسم کا اناج دیتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر میں 1 قسم کا اناج ہی دیا جائے گا۔ اگر آدمی چاہے تو 1 آدمی کو دے سکتا ہے، یا متعدد افراد کو بھی چاہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو جائے، تو ہمیں جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب تم رمضان کے گنتی کے دن پورے کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرو۔ عید کا چاند نظر آ جانے کے بعد اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے تک ہمیں اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرنی ہے، لعلکم تشکرون، اور شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر اپنی بات ختم کروں گا
کہ دمشق کے عین وسط کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مکان، اس میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی جو چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ بنا رہی تھی اور بہت زیادہ غمگین تھی. اس کے غم کا کیا حال تھا وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے غم کو الفاظ میں بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کل عید کا دن ہے اور ہمارے پاس عید کے لیے کچھ بھی سامان میسر نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی کپڑے میسر نہیں ہے. اللہ رب العالمین میں تجھ سے شکایت نہیں کر رہی ہوں، بلکہ تو جس طرح رکھے میں اس پر راضی ہوں. بل مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بچوں کو کس طرح سمجھاؤں گی، کہ بچوں کو کس طرح بہلاؤں گی. یہ باتیں کہہ کر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کو ختم کر لیتی ہے. پھر کچھ دیر بعد عید کا چاند نظر آتا ہے، مجمع منتشر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ بچے دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آتے ہیں اور اپنی ماں سے لپٹ جاتے ہیں. ماں سے لپٹنے کے بعد اپنی ماں سے کہتے ہیں امی جان ہم نے آج اپنی آنکھوں سے عید کا چاند دیکھا ہے. امی جان کل عید ہے نا. آپ اپنی ماں سے سوال کرتے ہیں. ماں جو پہلے ہی غم میں بھری ہوئی تھی وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں، وہاں پر رونے لگتی ہیں. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ماں نئے کپڑے لینے گئی ہے، وہ وہاں پر رونے لگتی ہے. جو اس کے دل میں غم تھا وہ آنکھوں کے ذریعے باہر آنے لگتا ہے. پھر کچھ دیر بعد ماں اپنے آنسو پوچھ کر گھر کے باہر آتی ہے. گھر کے باہر آنے کے بعد بچوں سے کہتی ہے تمہارے ابو کی مصروفیت کی وجہ سے ابھی کپڑوں کا انتظام نہیں ہو سکا ہے. تمہارے ابو آتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنا دیجیے. تو لہٰذا یہ کچھ سمجھا بجھا کر بچوں کو باہر کھیلنے کے لیے روانہ کر دیتی ہے. پھر کمرے میں ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگتی ہے کہ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے. وہ عورت جو تھی فاطمہ بنت عبد الملک عورت کا نام ہے. کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے تو اٹھ کر جاتی ہیں، دروازہ کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ باہر عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ان کے شوہر کھڑے ہوئے ہیں. تو جب وہ اندر آتے ہیں اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے آج تم بہت زیادہ مایوس اور اداس لگ رہی ہو. ان کی بیوی ان سے کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل عید کا دن ہے، بچے نئے کپڑے پوچھ رہے تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کل مجھے آپ کی بے سر و سامانی کا علم ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر کل جب میں بچوں کو عید کے لیے روانہ کروں گی وہاں پر جو بچے ہوں گے ان کو وہ بچے دیکھیں گے، وہ بچے جو دوسرے ہیں وہ نئے کپڑے میں ہوں گے، رنگ برنگے کپڑے میں ہوں گے. یہ بچے دیکھیں گے اس وقت ہمارے بچوں کے دل پر کیا گزرے گی. تو یہ بات سنتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہ تم تو جانتی ہو کہ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. دیکھتا ہوں کہ کہیں قرض کے انتظام ہو جائے جو بعد میں ادا کر دیا جائے. کچھ دیر بیٹھتے ہیں پھر سوچتے ہوئے کاغذ اور قلم لیتے ہیں، بیت المال کے نام ایک خط لکھتے ہیں. سلام عرض کرنے کے بعد لکھتے ہیں میں عمر بن عبد العزیز یہ خط لکھ رہا ہوں. امیر المؤمنین ہونے کے باوجود خط لکھتے کہتے میں عمر بن عبد العزیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل عید ہے اور ہمارے پاس عید کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں ہے. بچوں کے پاس کپڑوں تک کے انتظام نہیں ہے، جو کپڑے ہیں وہ بھی پیور لگے ہوئے کپڑے ہیں، کوئی اچھے نئے کپڑے نہیں ہیں. لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلے مہینے کی جو سیلری ہے، اگلے مہینے کی جو سیلری ہے وہ مجھے اس مہینے ایڈوانس میں دے دی جائے تاکہ میں اگلے مہینے خدمت کر کر اس کو پورا کر دوں. عمر بن عبد العزیز جب یہ خط روانہ کرتے ہیں ان کے دل میں امید کی ایک کرن جاگتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ انتظام ہو جائے، بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا. جب وہ خط بیت المال کے خازن کے پاس پہنچتا ہے تو بیت المال کا خازن جواب میں لکھتا ہے، سلام کے جواب میں لکھ دیتا ہے. پھر اس کے بعد لکھتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے مجھے اس بات پر کہ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اس بات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جن کا ان کو علم ہی نہیں. کیا معلوم اگلے مہینہ وہ خدمت دینے سے پہلے وہ اور میں خدمت دینے سے پہلے اگر انتقال کر گئے، اگر ہماری سانس رک گئی تو ہمیں کل قیامت کے دن اس جرم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے خدمت نہ کی، اس سے پہلے اس کے پیسے لے کے اور وصول کر لیے. اس جرم کی پاداش میں کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا. یہ خط جب وہ پڑھتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے دل میں رقت طاری ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں درد مندانہ لہجے میں کہتے ہیں
کہ کل عید کے دن میرے بچے پرانے کپڑے پہنے، یہ مجھے زیادہ محبوب اور پسند ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے خائن اور غدار ہونے پر مجھ پر الزام لگے، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے میں پشیمانی میں رہوں، شرمندہ میں رہوں۔ محترم حاضرین، ان غم زدہ لوگوں کو عید کے دن بھی نہ اچھا کھانا میسر ہوا اور نہ ہی وہ ان کے بچوں کو قیمتی لباس یا کوئی اچھا لباس، نیا لباس میسر ہو سکا۔ تو آج ہم جس حالت میں بھی ہیں، اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس حالت میں بھی رکھا ہے بہت بہتر اور اچھی حالت میں رکھا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں جو ہم سے لغزشیں ہو گئی ہیں، جو خطائیں ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو کوئی بھی تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان کے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو کوئی پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے قرض سے نکلنے کی سبیل نکال۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آئے کلمہ توحید پر آئے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے بارش کا سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو بارش نازل فرما۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا نافعا غیر ضار آجلا غیر آجل، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم إني أسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.